ہمیں سب سے زیادہ اپنے آپ کی فکر ہے، اپنے ہی غموں سے فرصت نہیں. لیکن دیکھیے رسول کا غم کیا تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، پس شاید کہ آپ ہلاک کر ڈالیں، کل کر دیں، یعنی اندیشہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں. نفسک، اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنی جان گھلا ڈالیں، مار ڈالیں. علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان کے آثار پر، ان کا پیچھا کرتے کرتے. ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہ لائیں، بہذا الحدیث، اس کلام پر، اس بات پر. کون سی بات؟ قرآن. اسفا، افسوس کر کر کے. یہ ہے قرآن پہنچانے والے کا حال. کس کی طرف اشارہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور امت کے اندر کس چیز کا غم ہے؟ ذرا اپنے غموں کو سوچئے، آنیسٹلی اپنے آپ کو سوچئے. سوال ہے آپ کے لیے، کیا آپ کو کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے؟ کس چیز کا دکھ ہے؟ کون سا دکھ ہے؟ دو طرح کے غم ہوتے ہیں، ایک اپنی ذات کے، اپنے بچوں کے، اپنے گھر بار کے، اور دوسرے ہوتے ہیں کس کے؟ لوگوں کے، انسانیت کے. آپ ان میں سے کس غم میں مبتلا ہیں؟ پہلے غم میں اکثریت وہ اپنی جان کا غم ہے، اپنی فکر ہے، اپنی پریشانی ہے. میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ فلاں نے ایسا کر دیا، مجھے حق سے محروم کر دیا، میری بے عزتی کر دی، میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی. ہر وقت اپنا غم. اور دوسرا جو پسندیدہ غم ہے وہ آ نہیں سکتا جب تک پہلا نکل نہیں جاتا. التخلیہ قبل التحلیہ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کون سا تھا؟ اپنا غم کہ لوگوں کا غم. قرآن گواہی دیتا ہے کہ آپ تو لوگوں کے پیچھے گھلے جا رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں مانتے، یہ ہدایت پر کیوں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے، مگر پروانے ہیں کہ اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں جل جانے کے لیے. وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی طرح اس آگ سے بچے، مگر پروانے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے. ایسا ہی میرا حال ہے کہ میں تمہیں دامن پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑتے. لوگ آگ کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ پکڑ کے پیچھے لا رہے ہیں. آپ کے جانے کے بعد یہ کام کس کو کرنا ہے؟ امت کو. اور امت ہے کہ اس کو فکر ہے صرف اپنی کرسی کی، اپنی شان کی، اپنی عزت کی، اپنی کھوئی ہوئی عظمت کی. بس اسی کے افسانے ترانے گاتے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد یہ تھے، ہماری تاریخ یہ تھی، ہم فلاں تھے. اب کیا ہو اور کیا کرنا ہے اس کی خبر نہیں، اس کا کوئی غم نہیں. اور اسف کا لفظ جو ہے یہ بھی قابل غور ہے. عربی میں کہتے ہیں مبالغہ فی الحزن، شدید غم، شدید قسم کا اضطراب، شدید قسم کا افسوس. جیسے کسی کے دوست جب اس کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں اور اس فراق پر وہ صبر نہ کر سکے اور انسان غم سے گھل گھل کے مر جائے، ایسی حالت کو اسف کہتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے آتا ہے نا، جب یوسف علیہ السلام چلے گئے تھے جو ان کے محبوب بچے تھے تو ان کا حال کیا تھا؟ یا اسفا علی یوسف. ان کا جو غم تھا وہ اسف تھا. اپنی کسی ایسی کیفیت کو یاد کریں کہ جس میں کوئی آپ کا محبوب ترین، عزیز ترین آپ سے جدا ہو گیا ہو، اس وقت دل کی کیا حالت ہوتی. اس غم اور اس صدمے کو اپنے لیے ایک معیار بنائیے. پھر سوچئے کیا اس درجے کا غم مجھے لوگوں کی گمراہی پر ہے؟ نہیں. کبھی آپ جائیں نا جہاں کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، ان کے گھر جائیں، پھر آپ ان کے حال پہ غور کریں کہ وہ کس دکھ میں ہوتے ہیں، کیسے روتے ہیں. کسی کا بیٹا فوت ہو جائے جوان، یا کسی کا کوئی عزیز قریب فوت ہو جائے، ان کا حال کیا ہوتا ہے. اس صدمے کو یاد کیجئے. کوئی آیا ذہن میں شخص؟ کوئی نہیں آیا. کبھی دیکھا کسی غمگین کو؟ ایسا لگتا ہے دنیا ختم ہو گیا، اندھیرا ہو گیا ہر طرف. وہ جو غم اور کرب کی کیفیت ہے وہ لوگوں کو بس کس وقت ہوتی ہے؟ جب کوئی پیارا چلا جاتا ہے. لیکن یہ سارے انسان جو ہمارے آس پاس ہیں، ان کے جہنم میں جانے پر کیا اس درجے کا غم کسی ایک کو بھی ہے؟ اگر آج بھی امت میں صرف انگلیوں پہ گنے ہوئے چند لوگوں کو یہ غم ہو جائے، لوگوں کے گمراہ ہونے کا، لوگوں کے بھٹکنے کا، لوگوں کے شرک اور بدعت اور گمراہی میں مبتلا ہونے کا، تو دنیا کا نقشہ بدل جائے.
اس وقت مسلمان آپ دیکھیے بہت سے لوگ جو دین کا کام بھی کرتے ہیں ان لوگوں کا کوئی غم نہیں ہے. وہ دین کا کام کرتے ہوئے بھی اپنے غم میں مبتلا رہتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, میرے بچے کے ساتھ کیا ہو گیا, میرے فلانے کے ساتھ کیا ہو گیا. وہ انہی پریشانیوں میں رہتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ امت مسلمہ کی طرف بھٹک رہی ہے کیونکہ کامیابی صرف اس کی ہے کہ المؤمنین الذین یعملون الصالحات. کبھی ہمیں غم لگا کہ یہ قرآن پڑھ کر یہ بچے یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں, ان کی نمازوں کا کیا حال ہے, اس میں خشوع و خضوع ہے یا نہیں, ان کی امانت داری, ان کے اخلاق, ان کے دین, کس کو غم ہے یہ؟ اپنے آپ سے پوچھئے. جتنے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دلوں کا جائزہ لیں ایمانداری سے. اس وقت کس کس کے دل میں اپنے شاگردوں, اپنے آس پاس رہنے والے, اپنے گھر والوں, اپنے گلی محلے, اپنے ادھر ادھر کے لوگوں کا واقعی غم ہو. صبح روتے ہیں تو اپنی جان کے لیے, رات روتے ہیں اپنی جان کے لیے. یہ کب ختم ہوگا یہ رونا؟ اور جب تک یہ رونا ختم نہیں ہوگا یہ غم آئے گا نہیں. اور جب تک یہ غم نہیں آئے گا اس وقت تک آپ کوئی کام صحیح کر ہی نہیں سکتے. اخلاص ہی نہیں آ سکتا. اخلاص صرف اس وقت آتا ہے جب یہ غم لگتا ہے. پھر سارے کام اللہ کے لیے ہونے لگتے ہیں, خود بخود ہونے لگتے ہیں, کیونکہ اپنے لیے تو کچھ کر ہی نہیں رہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اللہ نے گواہی دی کہ لگتا ہے آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے. جو غمگین ہوتا ہے اس کو اپنے کھانوں کی کتنی فکر ہوتی ہے, کتنا پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے وہ بتائیے, کتنا اطمینان سے کھا سکتا ہے, کتنے اچھے اچھے لباس پہنتا ہے وہ. غمگین شخص کا ذرا بتائیے مجھے, کتنا وہ سوتا ہے, کتنا آرام فرماتا ہے, کتنی وہ تفریح کر سکتا ہے. کوئی بھی غمگین شخص اگر اس کا حال سامنے رکھے اور پھر اپنے دین کے کام کے لیے تڑپ کو سامنے رکھے اور اپنا گراف خود بنا لے, کہاں کھڑے, کس لیول پر ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. چونکہ ہمارے ہاں تو ہر طرف مسلمان ہی ہے نا, جیسے بھی ہیں. تو ہم کہتے ہیں مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا کہ جنت میں چلے ہی جائیں گے نا, کیا فکر کی ضرورت ہے؟ آپ کو کوئی زیادہ ہی فکر لگ گئی ہے. اگر اپنے کھانے پینے میں کمی کر کے, اپنے آرام میں کمی کر کے اگر دوسروں کی خدمت کرتا ہے, مدد کرتا ہے, ان کو کچھ علم دینے کا انتظام کرتا ہے, تو سارے اس پہ ترس کھانے لگتے ہیں کہ کیا ہے, سب مسلمان ہی تو ہیں, تمہارے خیال میں سب جہنم میں جائیں گے, تمہیں کیا غم لگا ہوا ہے. چلیے ٹھیک ہے, مان لی آپ کی بات, ذرا نکلے اپنے ملک سے باہر, ذرا جائیں کسی ایسی آبادی میں جہاں پر سارے ہی خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں, پھر اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں. کتنے لوگ جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, کینیڈا جاتے ہیں, کہاں کہاں جاتے ہیں جہاں ہر طرف نان مسلم نظر آ رہے ہوتے ہیں. کتنی دفعہ جھرجھریاں آتی, کتنی دفعہ تکلیف اٹھتی ہے دل سے. کس لیے جاتے ہیں ہم, کیا کرنے جاتے ہیں؟ اس وقت اکثریت مسلمانوں کی کیوں نکلتی ہے ایسے ملکوں میں, کیا کرنے جاتے ہیں بتائیے مجھے؟ یا سیر و تفریح, یا بزنس, شاپنگ, دنیا کمانے. دینے تو کچھ نہیں جاتے. کیا کل وہ ہم سے وصول نہیں کریں گے؟ یہاں ہوتے ہوئے بھی, چلو مسلمانوں کے اندر بھی ہوتے ہوئے, جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں کیا کرنے جاتے ہیں؟ کیوں, گھروں میں کیا ہوتا ہے, کیسے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, کس موقع پر رشتے دار اکٹھے ہوتے ہیں, کس موقع پر ہمسائے اکٹھے ہوتے ہیں, کسی کے گھر جا کے کیا توقع ہوتی ہے, کسی سے بھی ملاقات کرتے ہیں کیا مائنڈ میں ہوتا ہے, لینا یا دینا, کیا دینا, کتنا تڑپتے ہیں, کتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں اس کو بھی کچھ سکھا دوں, اس کو بھی کچھ بتا دوں, اس کا بھی بھلا کر دوں, اس کی بھی خیر خائی کر دوں. جب تک ہماری یہ سوچ نہیں ہوتی حالات نہیں بدل سکتے. ہم جتنا مرضی دین کا لبادہ اوڑھ لیں, طرح طرح کے اسکارف لے لیں, لمبے لمبے گاؤن پہن لیں, ہاتھوں میں کتابوں کے ڈھیر پکڑ لیں, کچھ نہیں بدلنے والا جب تک یہ غم اندر نہیں آتا. اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے, لیکن تڑپ تو ہونی چاہیے نا. اگر کوئی بھاگتا ہوا جا رہا ہے کسی کنویں میں گرنے کے لیے تو آپ کہیں گے وہ کوئی بات نہیں, مائنڈ یور اون بزنس, میرا کیا قصور, خود ہی بھاگ رہا ہے, جائے گرے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ جو بِهَٰذَا الْحَدِيث ہے نا, یہ قرآن, یہ اس کو انسرکل کر لیں. اس کتاب کو نہ ماننے کا غم. آپ مثلا کسی کو کہتے ہیں آئے قرآن کی کلاس میں, وہ نہیں آتا. اچھا اب بتائیے غم کس کا لگتا ہے, اپنے آ کے آپ کو کسی نے جھٹلا دیا, آپ کی بات نہیں مانی, یا قرآن کی طرف نہیں آئے. یہ دو طرح کا غم ہوگا. ایک غم ہوگا اس نے میری بات نہیں مانی,
ہمیں عام طور پہ پہلا غم لگتا ہے میں نے اسے بلایا تھا وہ آیا نہیں، اور دوسرا غم ہوتا ہے کہ وہ قرآن سے محروم ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، آپ ان کے پیچھے غم کر کر کے اپنے آپ کو نہ بھلائیں، اپنا کام کرتے جائیں. یعنی غم کی پھر ایک لمٹ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ غم میں ہم سب چھوڑ کر بیٹھ جائیں، کام ہی چھوڑ دیں، کچھ ہوتا ہی نہیں اس لیے کچھ کرنا نہیں. یعنی غم سے مراد اس بات کی تڑپ تو ہو کہ انہیں اس طرف لانا ہے، لیکن اگر وہ نہیں آتے تو پھر کیا فرمائے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر لوگوں پر جو نہیں مانتے ان پر آپ غم نہ کریں. پھر فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک ہم نے بنایا جو بھی زمین پر ہے. کیا ہے زمین پر؟ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، معدنیات، جو بھی زمین پر ہے اس کو کیا بنایا؟ زینت اللہ، اس کی خوبصورتی. درخت زمین کی خوبصورتی ہے، پہاڑ زمین کی خوبصورتی ہے، سمندر اور جھیلیں خوبصورتی ہیں. انسان اور انسانوں میں سے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اور پھر جانوروں میں مثلاً والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑے، خچر، گدھے سواری کے لیے بھی اور خوبصورتی کے لیے بھی. حدیث میں آتا ہے ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا کیا ہے؟ میٹھی سرسبز. وان اللہ مستخلفکم فیہا، اور اللہ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے تو دیکھے گا کہ تم عمل کیا کرتے ہو. زینت اللہ، بہت سی اٹریکشنز ہیں اس دنیا میں، بہت سی خوبصورتیاں. لیکن کیوں ہے یہ؟ لنبلوہم، کہ ہم انہیں آزما کے دیکھیں. امتحان ہے انسان کا. گویا دنیا کی ساری زینت اور رونق سامان عیش نہیں، وسائل امتحان ہے. ہر خوبصورت چیز کیا ہے؟ امتحان کا ایک پرچہ. ہر وہ چیز جس میں آپ کو اٹریکشن ہو وہ کیا ہے؟ دراصل آپ کے امتحان کا ذریعہ، آپ کا ٹیسٹ. کس بات کا؟ ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون اچھا کام کرتا ہے. ان نعمتوں کو پا کے کرتے کیا ہو، ان چیزوں کے بیچ میں رہتے ہوئے کیا کرتے ہو. اور یہاں یہ یاد رکھیے، یہ نہیں کہا اکثر عملا کہ کس کے کام زیادہ ہیں، کوانٹٹی نہیں، کوالٹی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈھیروں کام اپنے سر پہ لاد لیتے ہیں، ایک بھی ٹھیک سے نہیں کرتے. چاہے تھوڑا کام ہو لیکن اس میں کیا ہو؟ خوبصورتی ہو. احسن عملا، احسن کے اندر اتقان ہوتا ہے. اتقان، عمدہ طریقے سے کرنا، پرفیکٹلی کرنا. اخلاص ہوتا ہے، اللہ کے لیے کرنا. اتباع ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کرنا. تو خلاصہ کیا ہوا کہ دنیا اور دنیا کی رونقیں کیا ہیں؟ ہمارا ٹیسٹ لینے کے لیے. اور امتحان کیا ہے؟ کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے اگر آپ کو کوئی بھی نعمت دی ہے تو وہ کس لیے ہے؟ کیا کرنے کے لیے؟ کیا کرنا ہے اس کو پا کر؟ کیسے؟ کہ اس کو اس کام میں لگانا ہے جس کے لیے اس نے وہ نعمت دی ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم بنانے والے ہیں جو بھی اس زمین پر ہے اس کو کیا؟ صعیدن، میدان، جرزا، خالی، بنجر. سب کچھ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اسٹریٹ، اسپاٹ، ایک میدے کی روٹی کی طرح پلین اور وائٹ میدان بن جائے گا. ایسی زمین جس پر دوبارہ کچھ نہیں اگ سکے گا، جیسے صحرا ہوتا ہے، ڈیزرٹ. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو کچھ ہے، جتنی بھی چیزوں میں جو حسن اور اٹریکشن ہے، یہ سب دنیا میں عارضی طور پر بار بار ختم ہوتی ہے. مثلا سورج نکلتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے. بہار آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ خزاں آ جاتی ہے. سبزہ ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ سوکھے درخت باقی رہ جاتے ہیں. انسان بچپن سے جوانی کے گزرتے ہوئے کیا ہو جاتے ہیں؟ بوڑھے ہو جاتے ہیں. جو کچھ بھی زمین پر ہے بار بار اس میں تبدیلی آتی ہے. کس لیے؟ ہمیں سبق سکھانے کے لیے کہ ایک دن بڑی تبدیلی آنے والی ہے. ساری بساط الٹ دی جائے گی جس کے بعد پھر واپس چینج نہیں ہو سکے گا. سب کچھ لپٹ جائے گا، کتاب بند ہو جائے گی اور پھر سب اللہ کے آگے اپنی اپنی جزا پانے کے لیے کھڑے ہوں گے. تو یہ کتاب اس دن سے ڈراتی ہے. ہم سب کو بھی
ضرورت ہے اس بات کی، اس دن کی فکر کریں. اس میں بہت سے لیسنز ہیں، آپ پر چھوڑتی ہوں. جب ان آیتوں کو آپ یاد کریں، اپنی ایک ڈائری کھول لیں، ہو سکے تو ایک چھوٹی سی الگ بنا لیں، یا پھر اپنی ہی تفسیر کے ایک کنارے پر ایک لکیر لگا کے، یا کسی بھی ایک جگہ ان آیتوں میں جتنے بھی لیسن ہیں، جیسے ہم نے شروع کے حصے کے لیسن نکالے تھے نا، یہ سارے لیسن کل سوچ کر آئے. میں اگلے لیسن سے پہلے پچھلے کو دہراؤں گی آپ کے ساتھ، اور اس میں جو کام کی اور عمل کی باتیں تھنگس ٹو ڈو، ان کی لسٹ الگ نکالیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.